بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں اکثر کہتی تھی کہ عورت کا جینا مرنا اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ شوہر عورت کے لیے بہت بڑا رتبہ رکھتا ہے، لیکن میں شاید وہ واحد عورت ہوں اور بیوی ہوں گی جو اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر کے ہر گناہ میں اس کا ساتھ دیا جائے۔ میرا شوہر بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اپنے فیصلے پر اٹل تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بضد پا کر بس اتنا کہا کہ سامیہ، تم بہت پچھتاؤ گی، جبکہ میں ہنس دی۔ اب کس بات کا پچھتانا؟ جو ہو چکا تھا وہ کیا کم تھا؟ پچھتانا آپ کو چاہیے جو اپنے گناہوں کا بوجھ خود پر لاد کر پھر رہے ہیں، نہ کہ مجھے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے نخوت سے کہا۔ میرا شوہر میری منتیں کر رہا تھا کہ میں اس کی بات سن لوں، لیکن اب میں کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ میرے نزدیک میرا شوہر انسانیت کے نام پر دھبا تھا، جس نے نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگی برباد کی تھی، اپنے ساتھ ساتھ جانے کتنی عورتوں اور مردوں کو گنہگار بنایا تھا۔ جیسے ہی پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی، میرے شوہر نے گھبرا کر میری جانب دیکھا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سامیہ، خدا کا واسطہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے ایک موقع تو دو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے کہا، ایسے شوہر سے بہتر ہے کہ میں بیوہ ہوتی، کم از کم گنہگار تو نہ ہوتی۔ میری اتنی سخت بات سن کر میرا شوہر ساکت رہ گیا۔ اسے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سامیہ، اس نے بے یقینی سے مجھے پکارا۔ مر گئی سامیہ، آج سے تمہارے لیے۔ میں نے اپنے آنسوں کا گلا گھونٹتے جواب دیا، آج سے تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ میں نہیں چاہتی تمہارے گناہوں کی سزا کل کو مجھے یا میرے بچوں کو بھگتنی پڑے۔ میں نے یہ کہتے اپنی 5 سالہ بیٹی کو اٹھایا اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میرا شوہر تڑپ کر میرے پیچھے آیا۔ سامیہ، مت جاؤ، خدا کا واسطہ ہے، میں تمہارے اور فضا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، اگر آج کے بعد تم نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی، خود بھی مر جاؤں گی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر مروں گی۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر کے قدم لڑکھڑائے۔ اسے مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے یہ بات سن کر راستہ دے دیا۔ میں اپنی بیٹی کو تھامے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی باہر پولیس کھڑی تھی، اور پھر میں نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے دروازہ کھولا اور پولیس کو اندر آنے دیا۔ میں نے انہیں کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھے۔ پھر اندر کا منظر دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں اندر گئی اور جب اندر کا منظر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میرا شوہر زمین پر پڑا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میرے شوہر نے زہر کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ پولیس والوں نے جلدی میرے شوہر کو اٹھایا اور وہ اسے لے گئے، جبکہ پیچھے میں زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ ہمارے اچھے بھلے گھر کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی جو آج حالات یہاں پہنچ گئے تھے۔ اس میں غلطی کس کی تھی، میری یا میرے شوہر کی؟ یہ تو اب پتہ چلنے والا تھا۔ سنیے میری اور میرے شوہر کی کہانی میری زبانی۔ یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، جب میرا شوہر اچانک ہسپتال کی نوکری چھوڑ آیا۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتائی نہیں۔ پھر ایک دن اس نے گھر کے پیچھے کی جانب ایک چھوٹا سا کلینک بنا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کے کلینک پر صرف مرد دوا لینے آتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا تو بتایا کہ مردوں کی مردانہ کمزوری علاج کرتا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر کے کسی کام سے کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ میرے شوہر نے پہلے جس مرد کا علاج کیا، اس کے گھر 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ لوگ بہت خوش تھے، جنہیں سالوں بعد اولاد ملی تھی۔ ایک دن ایک مرد دوا لینے آیا۔ میں اپنے شوہر کے لیے چائے بنا کر کلینک گئی۔ پھر وہاں میرے شوہر نے اس مرد سے ایک چھوٹی سی بوتل لی۔ اس میں جانے کیا تھا، وہ اس بوتل کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ کافی دیر بعد جب میرا شوہر باہر آیا تو وہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ پورا جسم اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ مجھے لگا شاید پنکھا خراب ہو، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں نے تو پہلی بار ہی ایسا کچھ دیکھا تھا۔ باہر آ کر میرے شوہر نے اس آدمی سے کچھ کہا جو اپنا علاج کروانے آیا تھا۔ وہ سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد
میں نے شوہر کو چائے دی اور واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی مجھے دوبارہ نظر آیا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا، لگتا تھا اس کا علاج ہو گیا تھا۔ میں نے اس رات کو شوہر سے پوچھا کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے کہ بانجھ مرد ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسی کون سی دوا ہے جو انہیں دی جاتی ہے؟ مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور بات ٹال دی۔ اس نے کہا، یہ سائنس ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے سمجھنے کی بھلا ضرورت بھی کیا تھی؟ ہماری زندگی پرسکون اور ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اتنا کافی تھا۔ خیر، لوگ آتے رہے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میرے شوہر نے منع کیا تھا کہ جب بھی کوئی آدمی میرے کلینک پر آئے تم اس وقت وہاں مت آنا، بلکہ گھر میں ہی رہنا۔ مجھے لگا میرا غیر مردوں کے سامنے جانا میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے شوہر کی بات مان لی۔ پھر چند ماہ بعد وہی آدمی دوبارہ آیا، اس بار مٹھائی ساتھ لایا۔ اس کے ہاں بھی 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 جڑواں اور وہ بھی بیٹے ہی پیدا ہو کیا؟ یہ سوچ کر میں نے سر جھٹک دیا۔ اگلے دن میری بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں بھاگ کر پیچھے کلینک پر گئی۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، جبکہ میرا شوہر وہاں نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو بتایا کہ اندر ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر میرے شوہر نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ چند منٹ بعد میرا شوہر باہر آیا تو اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اوپر سے نیچے تک شوہر کو دیکھا۔ مجھے دیکھ کر میرا شوہر غصے سے بولا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہاں نہیں آنا، پھر کیا لینے آئی ہو؟ یہ پہلی بار تھا جب میرے شوہر نے اتنے غصے میں مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر شوہر تیزی سے گھر کی جانب بھاگا اور بیٹی کو ہسپتال لے گیا۔ میں گھر پر ہی رک گئی اور سوچتی رہی کہ میرا شوہر اتنا غصہ کیوں کرتا ہے اور علاج کیسے کرتا ہے مردوں کا، جبکہ مرد تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کمرے میں وہ اکیلے کیا کرتا ہے؟ یہ باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہیں، مگر پھر بیٹی کی خراب طبیعت نے یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ میں اس بات پر ناراض تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا تھا۔ پھر رات کو اس نے مجھ سے معافی مانگی، مجھے محبت سے منایا۔ میرے شوہر کا نام اب جگہ جگہ گونجنے لگا تھا۔ کوئی بھی مرد ایسا نہیں تھا جو میرے شوہر کے پاس آیا ہو اور شوہر نے اس کا علاج نہ کیا ہو، یا ان کے گھر 2 جڑواں بیٹے نہ پیدا ہوئے ہوں۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ اب میرا شوہر زیادہ وقت کلینک پر گزارتا اور جب گھر آتا تو تھکا ہوتا۔ اب وہ مجھ سے پیار بھی کم کرنے لگا تھا۔ پوچھنے پر کہہ دیتا کہ میں تھک گیا ہوں۔ مجھے یہ باتیں پریشان کرنے لگی تھیں۔ بانجھ مردوں کا علاج کر کے کہیں خود تو بیمار نہیں بن رہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا جسے میں نے استغفر اللہ کہہ کر ٹال دیا۔ خیر، یہ باتیں مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھیں۔ پھر چند دن بعد اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ میری نند کی چند ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ اس کا شوہر بانجھ ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے شوہر یعنی اس کے بھائی سے بات کروں تاکہ وہ اپنے بہنوئی کا علاج کر سکے۔ میں نے اپنی نند کو تسلی دی، کہا کہ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رات ہوئی، شوہر گھر آیا، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر اچانک ہی غصے میں چیخ پڑا کہ اپنی بکواس بند کرو، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ وہ کہتے کہتے کچھ رک گیا اور میں ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا، جس پر میرے شوہر نے غصے سے کہا، دوبارہ میرے سامنے یہ بات مت کرنا۔ اس نے یہ کہا اور چلا گیا، جبکہ میں گہری سوچ کا شکار تھی کہ یہ کیا بھائی ایسا چاہے گا کہ اس کی بہن ناخوش رہے؟ میرے شوہر کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اپنے بہنوئی کا علاج کرتا۔ خیر، مجھے بھی اس بار بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے بات نہیں کی۔ اگلے دن میری نند کا فون آیا۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکی۔ اسے جھوٹ بولا کہ میں نے تمہارے بھائی سے بات کی ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھانے لگی تھی کہ ایسا کیا چل رہا تھا میرے شوہر کے کلینک میں جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان جب کلش ہو گئی تھی، وہ مجھ سے باتیں چھپانے لگا اور تو اور بلا وجہ غصہ ہونا اور ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اسے جتنا بھی میں خوش رکھنے کی کوشش کرتی، وہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن جب میرا شوہر کسی کام سے باہر گیا، ایک شادی شدہ جوڑا ہمارے گھر آیا۔
ان کے پاس 2 جڑواں بیٹے تھے۔ عورت پرسکون جبکہ مرد غصے میں نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آتے ہی ان کا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تو وہ آدمی جو غصے کا تیز تھا بولا کہ انہیں میرے شوہر پر شک ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسا شک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کے DNA باپ سے میچ نہیں کر رہے۔ یہ بات میرے سر سے گزر گئی کیونکہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ان باتوں کا اندازہ تھا۔ خیر، میں نے انہیں بیٹھنے کا کہا مگر وہ آدمی کافی غصے میں تھا۔ اس کی بیوی نے بھی بیٹھنے کا کہا، پر وہ یہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ اگر ان کے شوہر نے بات نہ سنی اور ان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو وہ ان پر کیس کر دیں گے۔ وہ عورت جس کے پاس 2 بچے تھے، وہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ رات ہوئی، شوہر گھر آیا تو میں نے اسے دن والا واقعہ سنایا، جسے سن کر میرے شوہر کی پیشانی پر بل پڑے۔ ایک پل کو وہ گھبرا گیا مگر اگلے ہی پل اس نے کہا کہ یہ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں جنہیں میں ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینا چاہتا ہوں، وہی مجھ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ خیر، اب مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سب جان کر رہوں گی جو میرا شوہر مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اگلے دن میرے شوہر کو کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا، پر اس سے پہلے 2 آدمی آئے جو اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ میں چھپ کر کلینک پہنچ گئی۔ اپنے شوہر کو اس کمرے کا دروازہ کھولتے دیکھنے لگی جس کے اندر جا کر وہ جانے کیا کرتا تھا، اور اس کے دروازے پر عجیب قسم کا تالا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد میں واپس آ گئی۔ سوچنے لگی کہ آج رات جب میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں باہر جائے گا تو میں ضرور اس کمرے میں جاؤں گی۔ چنانچہ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی میرا شوہر چلا گیا۔ میں بیٹی کو سلا کر گھر کی ساری لائٹس میں نے آف کر دی تھیں۔ میں اپنی بیٹی کو سلا کر چپکے سے کلینک کی طرف گئی۔ گھر کی ساری لائٹ میں نے آف کر دی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کمرے تک پہنچی جس سے میرا شوہر تھکا ہرا باہر نکلتا تھا۔ میں نے اسی طرح تالا کھولا جیسے میرا شوہر کھولتا تھا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ پھر اچانک ایک عجیب سی آواز ابھری۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں چاروں جانب روشنی پھیل گئی، اور اس روشنی میں اندر کا جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ کمرے میں چھوٹے چھوٹے سے ڈبے تھے، ان کے اندر بہت سے بچے تھے، نومولود بچے، ایسے بھی جن کے کچھ جسمانی اعضاء ابھی تک بنے نہیں تھے۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں جانے کتنی دیر چیختی رہی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میرا گلاس خشک ہو چکا تھا۔ یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ابھی دروازے کی جانب پلٹی ہی تھی کہ دروازے پر اپنے شوہر کو دیکھ کر ڈر گئی۔ میرا شوہر خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں پر گر گئی، جانے کتنی دیر بے ہوش رہی۔ آنکھ کھلی تو خود کو کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ دماغ پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ میں اپنے شوہر کے خفیہ کمرے میں تھی اور وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کمرے میں نہ جاؤں۔ میں تھوک نکل کر گلے کو تر کرنا چاہا جس میں کانٹے اگے ہوئے تھے۔ خیر، میں نے اپنے شوہر کو پکارنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کے گلاس کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ اس وقت بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھتے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، جس پر میرے شوہر نے مجھے سرد نظروں سے گھورا اور کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ وہاں نہیں جانا، تو پھر تم کیوں گئی وہاں؟ وہ غصے سے چلا اٹھا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھ سے باتیں چھپاتے رہے۔ وہ سب کیا تھا؟ وہ بچے؟ مجھے اپنے شوہر سے خوف آ رہا تھا۔ میری بات سن کر اس نے کہا، وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، وہی اس کا کام ہے۔ پھر میں نے پوچھا، مجھے کیوں باندھا ہے؟ جس پر میرے شوہر نے کہا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں یہی قید رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے کھول دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔
مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں 1 ہفتے تک بندھی رہی، اپنے شوہر کی منتیں کرتی رہی، مگر اسے مجھ پر ترس نہیں آیا۔ وہ مجھے خود کھانا کھلاتا، واش روم لے کر جاتا، مگر مجھے کھولا نہیں۔ 1 ہفتے بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے مجھے کھول دیا۔ مجھے پیار سے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، میری راہ میں رکاوٹ مت بنو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو مجبوراً مجھے تمہیں پھر سے باندھنا پڑے گا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات پر سر ہلا دیا، اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اب جو بھی مجھے کرنا تھا چھپ کر ہی کرنا تھا۔ چنانچہ اگلے دن میں نے پولیس کو فون کر دیا، ان لوگوں سے بھی بات کر لی جو اس دن ہمارے گھر آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ بچوں کا DNA باپ سے میچ نہیں کرتا۔ پولیس کو فون کرنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور میرے شوہر کو جب پتہ چلا تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اگر اس نے مجھے روکا تو میں خود کو مار دوں گی۔ میں جانتی تھی میرا شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جب وہ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں پایا۔ جب پولیس آئی میرے شوہر نے خودکشی کر لی۔ یہ تھی ہماری اب تک کی کہانی۔ مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا شوہر کیا کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی مگر میں اس کے کسی گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر ایک شادی شدہ جوڑے کو اس سے شکایت تھی تو جانے کتنوں کو ہوگی۔ اب میں بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مر جائے، چنانچہ میں پولیس کے پیچھے پیچھے ہسپتال چلی گئی۔ ہمارے گھر اور کلینک کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ سب میرے شوہر کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کا بیان لے سکیں۔ میرے شوہر کے پکڑے جانے کی خبر جب پھیلی تو بہت سے لوگ ہسپتال آ گئے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اتنے اچھے ڈاکٹر کو جس نے ان کا علاج کیا آخر کس جرم میں پکڑا گیا، لیکن کوئی بھی حقیقت سے ناواقف تھا۔ اب پولیس والے مجھ سے عجیب بھی نہیں تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے میرا شوہر کب سے یہ کام کر رہا تھا۔ پھر وہاں پر وہ ڈاکٹر بھی آ گئے جو چند سال پہلے میرے شوہر کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر کو ماں کے پیٹ سے زیادہ مشین میں بچہ پیدا کرنے میں بہت دلچسپی تھی۔ وہ ہسپتال میں تھا تو تب سے یہی کام کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار اس نے ایسا کیس لے بھی لیا، ٹیسٹ ٹیوب کا استعمال کرتے ہوئے ایک بچہ پیدا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہسپتال کی انتظامیہ نے ناراض ہو کر اسے ہسپتال سے ہی نکال دیا۔ یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ میرے شوہر نے ہسپتال چھوڑا نہیں تھا بلکہ اسے نکالا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے گھر میں چھوٹا سا کلینک بنا لیا، جو کلینک کم لیب زیادہ تھی، اور وہ وہاں پر یہی کام کر رہا تھا۔ شام تک میرے شوہر کو ہوش نہ آیا۔ اس دوران وہ میاں بیوی بھی ہسپتال پہنچ گئے، جنہیں میرے شوہر سے انہوں نے ڈاکٹرز کو سب بتایا۔ کہا کہ ہمارے بچوں کا DNA باپ سے میچ نہیں کرتا۔ اس پر ڈاکٹرز کو شک ہوا۔ انہوں نے میرے شوہر کا DNA چیک کیا جو بچے سے میچ کر گیا۔ اس پر وہ آدمی آگ بگولا ہو گیا۔ مجھے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ میرے شوہر نے کچھ غلط کیا تھا۔ چنانچہ جب شام کو میرے شوہر کو ہوش آیا تو پولیس والے پہنچ گئے اور اس سے سوال جواب کرنے لگے۔ میں بھی وہیں کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو لگتا تھا میں نے اسے بے وفائی کی۔ اس نے میری طرف شاکی نظروں سے دیکھا اور پھر بولنا شروع کیا کہ اسے کامیاب سائنسدان بننا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ نامردی اور بانجھپن کو ختم کر دے، اس لیے اس نے مشین میں بچے پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ہسپتال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے ہسپتال سے نکال دیا۔ پھر اس نے گھر میں یہ کام شروع کیا۔ اس کام میں وہ عورتوں کے سیلز کو استعمال کرتا، جبکہ نئے تخلیق شدہ سیل کو ماؤں کے انجیکشن سے ڈال دیتا۔ جو اس قابل نہیں تھے انہیں مشین میں پیدا کرتے ماں باپ کو دے دیتا۔ یعنی شوہر کی یہ بات سن کر میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ یعنی وہ مردوں کے بانجھپن کا علاج نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے ذریعے بچے پیدا کر رہا تھا، جس سے مردوں کو لگتا تھا کہ ان کا علاج ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ کسی مرد کو اندر کیوں نہیں لے کر جاتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس کا دماغ اسے یہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ پھر لوگوں کا میرا شوہر کو عزت دینا، اس کا نام بننا میرے شوہر کی کمزوری بن گیا۔ میرے شوہر کو اپنا نام بنانا اور پیسہ کمانا اور اس کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرنا، یہ طریقہ گناہوں کا تھا۔ جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا
میرے شوہر نے وہی کیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میرے شوہر نے اپنے بہنوئی کا علاج کرنے سے منع کیوں کیا، کیونکہ اس طرح جو بچہ پیدا ہوتا وہ میرا شوہر کا ہوتا۔ یہ سن کر ہی میری ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا وہ میرا شوہر کا ہوتا۔ یہ سن کر ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ ہوئی کہ شکر ہے میرے شوہر نے یہ گناہ نہیں کیا۔ چاروں جانب یہ خبر پھیل چکی تھی۔ میرے شوہر کو 10 سال کی جیل ہوئی۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا اور افسوس بھی کہ میں نے پہلے یہ سب کیوں نہیں کیا۔ میں اپنے شوہر کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے محبت کرتی تھی۔ جب وہ جیل گیا میں اس سے ملنے گئی۔ میرا شوہر نادم تھا، شرمندہ تھا، اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہا کہ میں اس کا انتظار کروں، وہ واپس آئے گا تو یہ کام دوبارہ کبھی نہیں کرے گا۔ میں نے ابھی اپنے شوہر کو معاف نہیں کیا۔ ہاں، جب وہ واپس آ جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا تب سوچوں گی۔ فی الحال تو مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اپنا اللہ عزیز ہے۔ میں اس کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنے شوہر کے خلاف جانے کی ہمت دی۔ اللہ تمام انسانوں کو ہدایت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔